بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس پہ گفتگو چل رہی ہے۔ ملا جیون علیہ الرحمہ اپنے مخصوص انداز میں تشریح فرماتے ہیں کہ یہ آیت در حقیقت روزے کی فرضیت اور بیمار کے روزے، مسافر کے روزے اور شیخ فانی کے روزے کے احکام کے سلسلے میں ہے۔ تو گویا پہلی چیز روزے کی فرضیت، دوسری چیز بیمار کے روزے کا حکم، تیسری چیز مسافر کے روزے کا حکم، چوتھی چیز شیخ فانی کے روزے کا حکم۔ کہتے ہیں کہ جہاں تک مسئلہ ہے روزے کی فرضیت کی تفصیل، تو اللہ کا یہ فرمان کتب علیکم الصیام، اور کہتے ہیں کہ صیام در حقیقت سامہ کا مصدر ہے۔ سامہ، سامہ الرجل، تو سامہ کا مصدر ہے صیام، اور یہ بات صاحب مدارک نے لکھی ہے۔ اور شریعت کی شارع کی خبر جو ہے امر سے زیادہ مؤکد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کتیبہ فرمایا گیا، یہاں پہ سومو یعنی امر نہیں آیا، بلکہ کتیبہ یہ امر کے مقابلے میں خبر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ خبر کس کی طرف سے ہے؟ قانون ساز کی طرف سے ہے۔ تو قانون ساز یعنی اللہ کی طرف سے، شارع کی طرف سے، تو شارع کی خبر دینا شارع کے حکم کے مقابلے میں زیادہ مؤکد ہے۔ اسی طرح امر اور نہی کے مقابلے میں خبر جو ہے وہ زیادہ مؤکد ہوتی ہے۔ کہتے ہیں یہاں صیام سے جو مراد ہے رمضان کے مہینے کے روزے مراد ہیں۔ اس کے بعد یہاں تشبیہ موجود ہے، کتب علی الذین من قبلکم، یعنی کما کتب علی الذین من قبلکم۔ تو یہ تشبیہ جو ہے ظاہر ہے کہ مشبہ اور مشبہ بہ میں جو تشبیہ ہوتی ہے وہ جز میں تو نہیں ہوتی، بلکہ کسی جز میں تشبیہ ہوتی ہے، کیونکہ اگر سارے اجزاء مشابہ ہوں تو پھر وہ تشبیہ کہاں، وہ تو عین ہو جائے گا۔ اس لیے تشبیہ میں یہاں پہ جو تشبیہ کما کتبہ جو فرمایا گیا، تو یہاں روزے کے فرض ہونے میں تشبیہ ہے، یعنی جتنی امتیں رہی ہیں پہلے ان سب پہ روزے فرض رہے ہیں۔ کہتے ہیں لا یخلو شرائع من قبلکم من فرض الصوم، کہ آپ سے پہلے جتنی شریعتیں نہیں ہیں یعنی اصحاب شرائع، ان سب پہ روزے فرض رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ فریضہ صرف امت محمدیہ کے لیے خاص ہے، وہ نفسیاتی طور پہ اس میں ایک راحت ہے کہ یہ فریضہ ایسا فریضہ ہے جو تمام امتوں اور تمام انسانوں پہ روزے فرض رہے ہیں،
ایسا نہیں ہے کہ صرف امت محمدیہ پہ فرض کیے گئے ہوں، تو گویا اس کی فرضیت جب سب میں رہی ہے تو اس کی اہمیت بھی واضح ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کو آسانی سے اس فریضے کو ادا کیا جا سکتا ہے، چونکہ پوری انسانیت مختلف ادوار میں مختلف طریقے سے ادا کرتی رہی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا لِتَسَلِّيَ خَاطِرِهِمْ، کہتے ہیں یہ انداز و اسلوب اس لیے اپنایا مجدہ تعالیٰ نے تاکہ جو ہے وہ امت محمدیہ کے لیے باعث اطمینان و تسلی ہو، دل کو اطمینان ہو کہ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ صوم جو ہے یہ بدنی عبادت ہے، اور انسانی نفس پر شاخ گزرتی ہے، اس لیے کہ دن میں بھوک لگتی ہے، بھوک کو برداشت کرتے ہیں، پیاس کو برداشت کرتے ہیں، جن سے خواہش کی تکمیل سے رکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو امم سابقہ رہی ہیں ان پہ بھی روزے فرض کیے گئے، لیکن رمضان کے روزے ان پہ فرض نہیں کیے گئے، بلکہ جیسے روزے فرض کیے گئے ان پر ایام بیس کے، آدم علیہ السلام پہ ایام بیس کے روزے فرض کیے گئے۔ ایام بیس آپ جانتے ہیں کہ ہر مہینے کی، قمری مہینے کی 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخیں ایام بیس کہلاتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام پہ ایام بیس کے روزے فرض تھے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ایام بیس کے روزے کی فضیلت بہت ہے، اور سنت ہے امت محمدیہ کے لیے کہ وہ ایام بیس کے روزے رکھے، تو گویا ان پہ فرض تھے اور ہمارے لیے سنت۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ عاشورہ کا روزہ فرض کیا گیا، بعض روایات سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ البتہ روزے کی کیفیت کیا رہی ہے یہ سب میں یکساں نہیں رہی ہے، تو کیفیت میں مشابہت اور تشبیہ کو نہیں بیان کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی لیے ایک روزہ تھا سیدہ مریم کا، وہ روزہ تھا کلام سے کہ لن اکلم الیوم انسیہ، روزہ تھا ان کا وہ بات نہیں کریں گی، اور بعض اقوام کا روزہ یہ تھا کہ وہ عشاء کے وقت سے کھانا پینا ان کے لیے بند ہو جائے گا، ایسا نہیں جیسا کہ ہم اور آپ کے لیے سحری کا صبح صادق سے ہمارا روزہ شروع ہوتا ہے، اور بعض اقوام کا عشاء سے ہی روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ اس سلسلے میں بھی ابتدا میں ایسا ہی رہا ہے اسلام میں بھی حکم، لیکن بعد میں پھر حکم دیا گیا کہ صبح صادق سے۔ اور کہتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پہ ذات کی تشبیہ ذات سے ہے، اصل میں ہر چیز کمیت اور کیفیت اور صفت میں تشبیہ نہیں ہے، اور اس کی مثال آپ یوں لیں کہ اللہ تعالی نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کا خاص طریقہ جو رسول اللہ نے بتایا، جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد،
कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो देखिए ये दुआ है। अब इस दुआ में तशबीह दी गई है कि जैसा कि इब्राहिम और उनके आल पे बरकतें नाजिल हुई, तो जाहिर है कि ये तशबीह सिर्फ इस बात में है कि जिस तरह रहमतें और बरकतें इब्राहिम और उनके आल पे हैं, ऐसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पे हो। तो इसमें ज़ात की तशबीह ज़ात से नहीं है, ज़ात से है, इसमें वस्फ और कमियत से नहीं है तमाम चीज़ों में। इसी तरह अल्लाह का फरमान फज़कुरू फज़कुरुल्लाह का ज़िक्रिकुम आबाअकुम, तो जाहिर है कि यहाँ पे भी जैसा तुम अपने वालदा जो है माँ बाप का वालदैन का जिक्र करते हो, वैसे अल्लाह का जिक्र करो। तो जाहिर है कि अल्लाह का जिक्र किस दर्जे में होगा वो एक अलग मसला है। तो यहाँ पे नफ्स जिक्र में तशबीह दी गई है, तमाम कमियत और कैफियत में नहीं। इसी तरह अल्लाह का फरमान इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि का मसली आदम, कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और रविश ऐसे ही है जैसे कि आदम अलैहिस्सलाम। तो जाहिर है कि ये भी नफ्स ज़ात में तशबीह है, वरना कमियत और कैफियत में फ़र्क वाज़ेह है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बगैर माँ बाप के पैदा किया, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किया। तो नफ्स ज़ात में से जो है तशबीह है, तमाम कमियतों कैफियत में नहीं है। इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इन्नकुम सतरौन रब्बकुम कमा तरौन अल कमर लैलतल बद्री, कि तुम अल्लाह ताला का दीदार ऐसे ही करोगे जैसे कि 14वीं रात में चांद का दीदार को देखते हो। और हजारों क्या करोड़ों लोग चांद को देखते हैं, लेकिन इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होती। हर शख्स अपने अपने तौर पे चांद देखता है। तो जाहिर है ये तशबीह भी ज़ात से तशबीह है, कमियत और कैफियत में तशबीह नहीं है। जाहिर है कि अल्लाह ताला ये जो है इंसान के फहम से करीब करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी। तो सवाल क्या है, कैसे देखेंगे इतने लोग? तो फरमाया कि तुम्हें चांद जब 14वीं रात का चांद हो तो क्या उसे देखने में कोई दिक्कत होती है? ऐसा नहीं है कि हम दो हो जाए, जब में गफीर हो जाए, भीड़ हो जाए, बारी बारी लोग देखें, ऐसा तो नहीं है। बल्कि अपने अपने टेरिस से और अपने अपने घर से लोग जो है चांद देखते हैं और किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो गोया मिसाल देकर इंसान के फहम से करीब किया गया कि अल्लाह का दीदार जो है वो इस अंदाज में होगा कि किसी को कुछ दिक्कत नहीं होगी, सब लोग अल्लाह का दीदार करेंगे। कहते हैं कि ये सारी गुफ्तगू ये उस वक्त है जबकि अय्याम मादूदात से मुराद जो है वो अल्लाह ताला की ने जो तफसीर की है शहर रमज़ान लदी। फिर अय्याम मादूदात की तफसीर आ गई कि अय्याम मादूदात से मुराद कौन से दिन है। कहते हैं शहर रमज़ान लदी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। इस एतबार से गोया कशाफ की और मदारिक की राय के मुताबिक शहर रमज़ान उसकी जगह पे कायम फरमाया। और गोया मदाबाद हजरात ये कहते हैं कि यहाँ पे जमीर या मुजमर है सूमू, सूमू शहर रमज़ान, और ये मफूल सानी है कुतिबा का, या मफूल सानी है कुतिबा का। तो गोया तीन चीज़ें हो गई, और ये तफसीलात बैदावी ने बयान की हैं। और अल्लाह ताला का ये फरमान वहिल्ल लकुम लैलतस सियाम रफस, ये गोया नासिख है इस आयत के नहीं बल्कि सुन्नत का। यानी पहले
جیسا کہ میں نے بتایا کہ روزہ جو ہے اس امت میں بھی عشاء کے بعد کھانا کھا کے سو رہے تو پھر کچھ نہیں کھا سکتے تھے سونے کے بعد۔ اور اس سلسلے میں واقعہ بھی نقل کیا جاتا ہے کہ ایک صحابی آئے اور وہ بیچارے کام کاج میں بہت تھک تھکا کے آئے تھے، اور بیوی سے کہا کہ کچھ ہے، وہ بیچاری لگ گئی تیاری کرنے میں۔ جب وہ ڈش لے کے آئیں، ان کی آنکھ لگ گئی تھی، اب آنکھ لگ گئی تھی تو اب یہ کھا نہیں سکتی تھی، تو یہ واقعہ نقل کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد گویا یہ آیت ہے۔ اچھا، کہتے ہیں ایام معدودات سے اگر مراد ہو، ایام معدودات سے تفسیر میں مفسرین نے ایک قول اور نقل کیا ہے۔ ایک قول تو یہ نقل کیا گیا کہ شہر رمضان، ایام معدودات کی تفسیر جو ہے شہر رمضان ہے، اور دوسرے یہ کہ ایام معدودات کی تفسیر میں عاشورہ اور ایام بیز کے روزے مراد ہیں، اور یہ تفصیلات کشاف میں نقل کی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایام بیز کے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہجرت کے وقت فرض کیے تھے، پھر رمضان کی فرضیت کے ذریعہ اسے فرضیت منسوخ کر دی گئی، اور اس وقت ایام معدودات یعنی کما کتبہ یہ بطور ظرف کے ہے، جیسا کہ بیضاوی نے نقل کیا، اور یہ بھی بات بتائی کہ رمضان جو ہے یہ رمضان کے روزے عیسائیوں پہ فرض تھے، لیکن انہوں نے رمضان کے روزوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا، اور انہوں نے 50 روزے کر دیے اپنی طرف سے، 30 روزوں کی جگہ پہ 50 روزے اپنی طرف سے بڑھا لیے، اور اسی طرح انہوں نے یہ بھی تبدیلی کی کہ سال میں جو موسم ٹھنڈا ہوتا اور جس کے دن کی مقدار کم ہوتی، اس مہینے میں وہ روزے رکھنے لگے، اور انہوں نے یہ بھی کیا، تو گویا اس اعتبار سے انہوں نے دو چیزیں اس میں بڑھا لیں اور اضافہ کر دیا گیا، تو اسی لیے یہ تشبیہ جو ہے یہ جز میں ہے، اور کتبہ علی الذین من قبلکم یہ تشبیہ گویا کیفیت کے بارے میں ہے، جیسا کہ مزید اس کی تفصیل آئے گی۔ پھر ملا جیون علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے آپ کے سامنے باتیں نقل کی ہیں یہ تمام تفاسیر کا عطر اور خلاصہ ہے، تو معمولی تبدیلی و تغییر کے ساتھ ہم نے نقل کر دیا، اور اگر آپ مزید اس سلسلے میں معلومات چاہتے ہیں تو امام زاہد نے اس کا تذکرہ مزید کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ رمضان روزے جو ہے فرض تھے سال میں صرف ایک دن، اور وہ عاشورہ کا دن تھا، پھر اس کی فرضیت منسوخ کی گئی اور بتایا گیا کہ 3 روزے ایام بیز کے فرض کیے گئے ہر مہینے میں، پھر اس کے بعد اس کی فرضیت منسوخ کی گئی اور رمضان کے مہینے کے روزے فرض قرار دیے گئے، البتہ روزے دار کو یہ اختیار دیا گیا کہ اگر چاہے وہ تو روزے رکھے یا افطار کرے، یعنی پہلے پہلے میں روزے رکھے یا افطار کرے، اور ہر روزے کے بدلے فدیہ دے، ایک مسکین کو نصف سا گیہوں مسکین کو دے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، یعنی جو لوگ روزہ رکھنے کی بھی قدرت رکھتے ہیں وہ پھر بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو وہ ایک مسکین کو
فدیہ دیں۔ اس کے بعد بتاتے ہیں کہ یہ بتایا کہ پھر بھی روزہ رکھنا فدیہ دینے کے مقابلے میں بہتر ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ اختیار روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کا، یہ اختیار بھی ختم کر دیا گیا، اور پھر روزہ جو ہے دن کا مشروع ہوا رات کے روزے کے ساتھ، یعنی دن کا روزہ رات کے روزے کے ساتھ مشروع ہوا ہے، یعنی جب کھانا پینا کر لیا اور سو گیا تو اسی وقت سے روزہ شروع ہو گیا، کہ جب انسان غروب کے بعد، غروب شمس سے لے کے کھاتا اور وہ عشاء کی نماز پڑھ لیتا تو عشاء کے بعد اس پہ کھانا پینا اور جن سے تعلق حرام ہو جاتا، یہ شروع میں رہا۔ اسی کی طرف اللہ نے فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، کہ اللہ نے خوب جانا کہ تم سے کیا بے راہ روی ہوتی ہے رات کے اندھیروں میں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسئلے کو ہلکا کر دیا، اور جو رات کا روزہ تھا وہ ختم کر کے صرف دن کا روزہ، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب تک کا دورانیہ روزے کی فرضیت کے لیے قرار پایا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ گویا اس تفصیل کا کہ رمضان کے روزے یک بارگی اپنی تمام کیفیات کے ساتھ فرض نہیں کیے گئے، بلکہ تدریجی طریقہ کار اپنایا گیا، تاکہ اس عبادت کی ادائیگی اور فرضیت میں سہولت ہو اور لوگ اس عبادت کے پورے طور پہ عادی ہو جائیں۔ کہتے ہیں یہ گفتگو نقل کی گئی، البتہ جو یہ بات بتائی گئی امام زاہد کے حوالے سے کہ ابتدا میں عاشورہ کا روزہ فرض تھا، پھر اس کی فرضیت منسوخ ہوئی ایام بیس کے روزے سے، پھر اس کی فرضیت منسوخ ہوئی رمضان کے روزے سے، یہ صاحب کشاف کا کلام ہے۔ تو کہتے ہیں اس لیے کہ صوم عاشورہ جو ہے جب منسوخ ہوا ایام بیس کے روزوں کے ذریعہ، تو کہتے ہیں کہ یہ شہر رمضان کے ذریعہ منسوخ ہو یہ بات درست نہیں ہے، مگر یہ کہ بیچ میں ایک مزید واسطہ، وہ واسطہ کیا ہے کہ پہلے رمضان پہلے جو ہے عاشورہ کا روزہ فرض تھا موسیٰ علیہ السلام پہ، اور ایام بیس کا روزہ فرض تھا سیدنا آدم علیہ السلام پہ۔ تو گویا ان تمام کئی اقوال میں جو ہے وہ تضاد سا ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ پھر پہلے کو دوسرے کے ذریعہ منسوخ کیسے قرار دیا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم سے پہلے کی جو شریعتیں ہیں ان کے احکام ہم پہ بھی لازم ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نقل کریں، یعنی پچھلی امتوں کے احکام کو اگر اللہ کے رسول نقل کریں تو وہ ہمارے لیے بھی ضروری ہو جاتے ہیں، اللہ یہ کہ اس کی صراحت ہو یہ کہ یہ تمہارے اوپر نہیں ہے بلکہ انہی کے اوپر تھے۔ تو یہ تعویل کرتے ہیں کہ اسی طرح عاشورہ کا جو روزہ تھا جیسا کہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے رسول نے عاشورہ کا روزے کا ذکر کیا، تو گویا ہمارے لیے بھی عاشورے کا روزہ جو ہے فرض ہو گیا۔ پھر اللہ کے رسول نے ایام بیس کے روزے کا ذکر کیا تو ہمارے اوپر بھی ایام بیس کا روزہ فرض ہو گیا۔ پھر عاشورہ کے روزہ اور اسی طرح ایام بیس کا روزہ
شہر رمضان سے ہمارے لیے منسوخ ہو گیا، فرضیت، اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ تو گویا رمضان کے روزے کی فرضیت اور پھر اس کی تشبیہ اور تمام اقوام پہ اس روزے کا فرض ہونا اور اس کی ایام مختلف ایام میں اس کا ہونا، اور یہ کہنا کہ پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، اس کے بعد یہ قول کہ ایام بیس کے روزے فرض کیے گئے، پھر ایام بیس کے بعد رمضان کے روزوں سے ان دونوں کی فرضیت ختم کر دی گئی۔ تو یہ بات نقل کی گئی ہے، البتہ اس کی نقل میں مختلف فرق ہے، اور اس فرق کو اس طرح جمع کرتے ہیں کہ جب ہم پہلے امتوں کے احکام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ بیان کریں تو ایسی صورت میں وہ ہمارے لیے بھی حکم ہوتا ہے۔ تو جب عاشورہ کے مسئلے کو بیان کیا گیا تو ہم پہ بھی فرض ہو گیا، ایام بیس کے بارے میں بیان کیا گیا تو ہم پہ بھی فرض ہو گیا۔ پھر رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے جب ہم پہ فرض کیے گئے تو ان کے ذریعہ وہ دونوں کی فرضیت ختم ہو گئی، یعنی عاشورہ کی بھی اور ایام بیس کی بھی۔ لیکن اس کے باوجود فرضیت ختم ہوئی ہے، نفس روزہ کا مسنون ہونا، باعث فضیلت ہونا آج بھی موجود ہے۔ ایام بیس کی فضیلت احادیث میں کثرت سے بیان کی گئی ہیں، اسی طرح عاشورہ کے روزے کی بھی تفصیل جو ہے فضیلت بیان کی گئی ہے کہ 10ویں محرم کا روزہ رکھنا۔ البتہ یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ ایک روز ملا لیں اور مزید دو روزے رکھیں، 9 10 رکھیں یا 10 11 رکھیں۔ یہ فقہا نے اس لیے مشورہ دیا ہے تاکہ اہل کتاب سے مشابہت نہ ہو۔ اس کے باوجود اگر کوئی صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھتا ہے تو بھی اس کا روزہ ہو جائے گا۔ علامہ انور شاہ کاشمیری علیہ الرحمہ نے یہ نقل کیا ہے۔ تو یہ روزوں کے سلسلے میں گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد گفتگو ہے مریض اور مسافر کے روزے اور ان کے احکام کے بارے میں۔ جی حضرات، آپ حضرات گفتگو سن رہے ہیں؟ جی ماشاء اللہ۔ آپ حضرات تاخیر سے تشریف لاتے ہیں، وقت کی پابندی کا خیال کیجیے۔ اس وقت 12 لوگ شریک ہیں، شروع میں صرف 5 لوگ تھے۔ وذکر فإن الذکریٰ، ایک دوسرے کو تذکیر کرتے رہیے۔